کرامت علی ایک بہت ہی معمار تھا، اتنا بہترین کہ اس پورے علاقے میں کوئی معمار بھی اس کے مقابلے کا نہیں تھا۔ اس کے بنائے ہوئے مکان فن تعمیر کا شاہکار ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے کام میں اتنی محنت کرتا اور اتنی لگن سے کام کرتا کہ اس کی مثال ملنا ممکن نہ تھی۔ ہر چیز کو اعلیٰ معیار میں کرنے کی کوشش کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بہت مانگ تھی اور ہر کوئی اس سے ہی کام کروانا چاہتا تھا۔ کرامت علی بہت عرصے سے ایک سیٹھ صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا جو خود زمین خریدتے اور پھر کرامت علی کے حوالے کر دیتے، اور پھر کرامت علی اپنے ہنر کے جوہر دکھا کر کچھ ہی مہینوں میں اس پر ایک خوبصورت مکان کھڑا کر دیتا تھا جو کہ مہنگے داموں میں فروخت ہو جاتا تھا۔ ہر کوئی کرامت علی کے بنائے ہوئے مکان کو خریدنے کی کوشش کرتا کیونکہ اس کا معیار بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا۔ کرامت علی کو یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ تھکن سی محسوس کرنے لگ گیا تھا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے آرام کرنا چاہیے کیونکہ اب اس کی عمر کام کرنے کی نہیں رہی۔ اس نے سیٹھ صاحب سے درخواست کی کہ اب وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب اسے فارغ کر دیا جائے۔ سیٹھ صاحب نے کام کرنے پر اصرار کیا لیکن کرامت علی نہ مانا۔ آخرکار سیٹھ صاحب نے اس کی درخواست منظور کر لی اور اسے کہا کہ کرامت علی ٹھیک ہے، اب تم باقی کی زندگی آرام کرو، لیکن جانے سے پہلے صرف ایک مکان اور بنا دو اور یہ آخری مکان ہوگا۔ کرامت علی چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، لیکن اب اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اس مکان کے معیار پر اتنی خاصی توجہ بھی نہ دی۔ کام بھی بددلی سے کیا اور تعمیر بھی اچھی طرح سے نہ ہوئی۔ آخرکار جیسا تیسا مکان بن کر تیار ہو ہی گیا، لیکن لگتا ہی نہ تھا کہ یہ مکان کرامت علی کے ہاتھوں سے وجود میں آیا ہے۔ اتنا غیر معیاری کام اس نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ مکان سے فارغ ہو کر کرامت علی سیٹھ صاحب کے پاس سے اجازت لینے گیا۔ سیٹھ صاحب نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ تم نے اتنا عرصہ میرے ساتھ کام کیا تو تمہارا کچھ حق بنتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تمہیں انعام دوں، تو یہ لو چابیاں۔ یہ اس مکان کی چابیاں ہیں جو تم نے ابھی تیار کیا ہے۔ یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنوایا تھا کہ تمہیں تحفے میں دے سکوں۔ کرامت علی کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ اس نے اس مکان کی تعمیر کا خیال کیوں نہ رکھا۔ لوگوں کے لیے تو بہترین مکان بنائے، لیکن اپنے لیے جو مکان بنایا وہ گھٹیا درجے کا بنا لیا۔ لیکن اب کیا ہونا تھا؟ افسوس کرنے سے ہوتا بھی تو کیا ہوتا؟ ذرا سوچئے کہ کیا ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد جہاں جا کر رہنا ہے اس مکان کو اچھا اور خوبصورت بنانے کا سوچتے ہی نہیں، اور جب وہاں جا کر اس مکان کو دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے ابھی سے محنت شروع کر دیں تاکہ ہمیں وہاں جا کر کوئی افسوس بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔